ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ سلام جی، آپ کو میں نے سننا شروع کیا تھا جب میں باپ بنا تھا الحمدللہ، اور یہ تقریباً 9-10 سال پرانی بات ہے، اور مجھے بیسکلی پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ کانسیپٹس کلیئر کرنے تھے۔ میں نے یوٹیوب پہ غالباً لکھا 9-10 سال پہلے تو باپ بنا تھا، لیکن اس کے بعد یعنی کچھ سال بعد یہ چیزیں شروع ہوئیں، تو میں نے پھر جب ریسرچ کی تو بڑا ڈفرینٹ کانٹینٹ مل رہا تھا، اور کوئی ہولسٹک ایک بڑی کلیئر پکچر مجھے نہیں مل رہی تھی۔ جب میں نے آپ کو سننا شروع کیا تو آپ ہی کچھ باتیں نے بڑا یعنی لاجیکل بڑا سینس میک کیا، بڑی کلیئرٹی تھی آپ کی باتوں میں، اور پھر جب مزید سننا شروع کیا تو ایک چیز آپ کے بارے میں جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ دس پرسن از ویری کلیئر ان ہز تھاٹس اینڈ کانسیپٹس الحمدللہ۔ تو اس کی کیا وجہ اتنی ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ مبارک کلیئرٹی؟ مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس کا لاسٹ ٹائم بھی تھوڑا بہت دیا تھا، اچھے مینٹرشپ کا بھی ہونا اور ساتھ غور و فکر تدبر کا ہونا۔ ڈو یو تھنک دیر از اینی ادر ریزن فار دس کلیئرٹی آف تھاٹس ان ایوری ڈومین آف لائف جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کے عیب پر اور جس کی کمزوریوں پر اور جس کے جہل پر رب کریم نے پردہ ڈال رکھا ہو، اس کے عیب کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ صحیح۔ تو مجھے پتہ ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، لیکن پبلک کا جو پرسیپشن ہے میں اس کو بس اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں کہ بس لوگ یہ گمان کرتے ہیں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں لوگوں کی گمان کے مطابق اتنا اچھا ہو جاؤں جتنا لوگ گمان کرتے ہیں۔ لیکن تھوڑی بہت جو الحمدللہ انڈرسٹینڈنگ ہے، میں بھی اس پہ کبھی کبھی یہ حیران ہوتا ہوں کہ میں نے باقاعدہ علم جسے کہتے ہیں کہ دین کا علم یا ان چیزوں کو باقاعدہ پڑھنا، تو باقاعدہ تو میں نے انسٹیٹیوشنل اسٹڈی کم از کم دین کی تو میں نے نہیں کی کہ بھائی میں کسی مدرسے میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں 4 سال یا 6 سال یا 1 سال بھی میں نے لگایا ہو، تو ایک فارمل پروسیس سے تو میں نہیں گزرا۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ جو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ مجھے ملی، میں خود بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس کا نعمت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میری زندگی میں کیا ہوتا ہے، یعنی اکثر لوگوں کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ یعنی اکثر لوگوں کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ 5 سال پہلے سوچ رکھ رہے ہوتے ہیں، 5 سال بعد تھوڑی سی بدلتی ہے۔ یار اچھا میں 5 سال پہلے یہ سوچا تھا، ہاں نہیں پرابلی آئی واز سلائٹلی رانگ ہیئر، اب یہ ریفائنڈ کانسیپٹ ہے میرے ذہن میں، شاید ایکسپوجر کی وجہ سے، ٹریولنگ اینڈ دین برین اسٹارمنگ۔ اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ یہ تو ہوا کہ 20 سال پہلے بھی میرے ذہن میں ایک بگ پکچر تھی، لیکن جس پکچر کو میں مکمل سمجھتا تھا، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ چیزیں بھی ایڈ ہوں، اور پھر مجھے یہ اندازہ ہوا، اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس پکچر کو بھی ہم مکمل سمجھتے ہیں ہمیں اسے مکمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ انت علام الغیوب، اور ہمارا جو علم ہے وہ بہت محدود ہے، تو رب کریم نے جتنی چیز ہمیں دکھائی ہے اس کے اندر جب کوہیسو ہوتی ہے، وہ سارے پیسز کے اندر ایک آپس میں کنیکشن بنتا ہے، تو ہمیں اس کے اندر ایک ہولنس پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جو ہولنس ہمیں ملی ہے وہ بھی ادھوری ہے، وہ مکمل نہیں ہے، اور اس کے اندر رب کریم جیسے جیسے ہمارے تجربات بڑھتے ہیں، جیسے جیسے رب کریم ہم پہ احسان کرتا ہے، تو کچھ ہمیں سمجھ تھوڑی بہت مزید آتی ہے۔ بلکہ علم نافع یہ ہے کہ انسان پر اس کا جہل منکشف ہونے لگے، اس کو یہ محسوس ہو کہ مطلب وہ یعنی علم نافع انسان کے اندر لا ادری کہنے کی صلاحیت بیدار کرتا ہے۔ امام مالک اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ علم نافع مطلب یہ اس قابل بناتا ہے نا کہ انسان کہہ سکے کہ مجھے نہیں پتہ، لا ادری لا ادری لا ادری۔ تو یہ تو آج کا تعلیم یافتہ آدمی تو آئی نو اٹ آل والی سائیکی کا مالک ہے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ جانتا ہوں، سچی بات تو یہ ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہ تو میں نے کوئی فارمل دین کی نالج یا اسٹڈی پراپر کی ہے، لیکن جو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ اللہ نے عطا کی
مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے علم تو اس کے پاس نہ ہو لیکن فہم اس کے پاس آ گیا ہو، تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور شاید والدین کی دعائیں ہیں، اور پھر بزرگوں کی کچھ تھوڑی بہت صحبت اور محبت ہے الحمدللہ. تو باقی ایون ایک معاملہ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ایک معاملہ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ فلاں شخص کے پاس جاؤ، آپ اس سے جا کے سوال کرو. تو انہوں نے کہا کہ شیخ بٹ وہ تو عالم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ واٹ اف عالم نہیں ہے، ہی ہیز دا فروٹ آف نالج وچ از تقویٰ، متقی تو ہے. تو یعنی سبحان اللہ تقویٰ جو ہے نا، کچھ لوگ سلمان میں یہ جو ٹرینڈ ہے نا یہ بہت عام ہے. سوشل میڈیا نا اس طرف پلے کرتا ہے کہ جو بندہ زیادہ بلنٹ ہے، جو بندہ زیادہ تھوڑا سا کنٹروورسی پہ بات کرتا ہے، زیادہ روڈ ہے لوگوں کے ساتھ، اچھا دوسرے کو چپ کرا دیتا ہے جو، ٹھیک ہے، اس کو ہماری یوتھ سینسیشنل سمجھتی ہے اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے. اور ایک میں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ نا تھوڑا سا دوسروں کو چپ کرانا، بدتمیزی سے انٹرپٹ کر دینا، سننا ہی نہ اگلے کے نیریٹیو کو، یہ تکبر کی بڑی ایک اس میں نا سے بھنک اور ایک بدبو سی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مجھے لگتا ہے ہماری سرزمین میں کافی سارے مطلب موٹیویشنل اسپیکرز پیدا ہو رہے ہیں. میرے خیال ہے زیادہ فرٹائل ہے اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو پاکستان میں بولنے والوں کی تعداد سننے والوں سے بہت زیادہ ہوگی. سننے والے مائنورٹی میں ہوں گے، ہر ایک ہی بول رہا ہوگا اور ایک نوائز ہوگا. اللہ اکبر، صحیح کہہ رہے ہیں. تو ارے یہ تو موٹیویشنل اسپیکر کا جو ٹرمینالوجی ہے نا، یہ بڑی عجیب ٹرم، میں ان دا کور آف مائی سیلف آئی ہیٹ دس. کبھی کبھی نا جب ایز اے گیسٹ اسپیکر چلے جاتے ہیں یونیورسٹی میں، کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر، میں کہتا ہوں یار سبحان اللہ، ڈی موٹیویٹڈ موٹیویشنل اسپیکر کو بلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ سمجھ آج کے ٹاپک میں نا ہم دو اسپیکٹ سے بات کریں. ایک جیسے ہم نے پریویس پوڈ کاسٹ میں لو کے کانسیپٹ کو بڑا سلائٹلی ٹچ کیا تھا، میں چاہتا ہوں آج ہم اس کو مزید اس کو ڈائسیکشن انشاءاللہ، اور میں آپ سے کوشچنس پوچھوں اور آپ انشاءاللہ ان کے کنفیوژنس کو دور کریں اللہ کے فضل سے. اور دوسری جو چیز ہے سلائٹلی جو کنفیوژنز اباؤٹ لو اٹ سیلف اینڈ یوتھ کی جنرل لائف میں دیکھتا ہوں کہ بہت کنفیوزڈ ہے. آج کچھ سوچ رہے ہیں تو کل کچھ سوچ رہے ہیں، اور ایک بے چینی اور ایک بے قراری ہے جو ایک کنفیوژن کا پرابلی بائی پروڈکٹ ہو سکتی ہے. تو ان ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. محبت کی جو آپ نے بات کی، اسپیشلی لیونگ ان 21st سینچری، the most common word is I love you. ٹھیک ہے، آپ چیٹ رومز میں چلے جائیں، آپ فون واٹس ایپ کھول لیں، اٹ از دا موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ ورڈ. ہسبینڈ وائف کا بھی، وائف ہسبینڈ کو بھی. اچھا پھر عام یہ تو پھینکتے پھیر رہے ہیں، لڑکے تو پھینکتے پھیر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پرابلی وہ خواتین جن کو گھر سے بھری ہوئی نہیں ہوتی، جو محبت جو گھر سے والدین سے ملنی چاہیے تھی، تو پرابلی دے آر لوکنگ فار دیز ورڈز ایز ویل فرام پیپل. ایون سبحان اللہ ہم ایک پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن کر رہے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب ایسی بتا رہی تھیں کہ اب تو جو انفیڈیلٹی کا ایشو ہے وہ خواتین میں بھی آتا جا رہا ہے، اور اس کی جو ایک مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دیتا. باتیں تو کہتے کہ آئی لو یو، بٹ وہ ٹائم نہیں دیتا، اور میں تنہا ہوں، میں لونلی فیل کرتی ہوں. تو اس لونلی فیل کرنے میں مجھے لوگوں نے رابطہ کیا، اور میں صرف بات کرنا شروع ہو گئی ان للہ، اور ابھی میں نعوذ باللہ ایسے کام میں انوالوڈ ہوں. تو پلیز اس بارے میں ذرا بات کریں، محبت ہے کیا، ایسا کانسیپٹ ذرا سمجھائیں لوگوں کو، اور اس یہ کی جا سکتی ہے، اس کے کچھ سمٹمس ذرا کیا ہوتے ہیں پلیز انشاءاللہ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز تو یہ کہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ایک چیز تو یہ کہ ہماری کچھ غیر مادی مطلب ضروریات ہیں. مطلب ہماری ایک تو ہیں ہماری فزیکل نیڈس، اور ایک ہیں ہماری نان فزیکل نیڈس، انٹینجیبل نیڈس آپ انہیں کہہ دیجیے، غیر مادی ضروریات. اور ہماری جو غیر مادی ضروریات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، لیکن ہماری جو ایجوکیشن اور ہماری جو اس وقت کارپوریٹ لائف ہے اس نے ہماری اورینٹیشن ایسی کر رکھی ہے کہ مکان، گاڑی، موبائل فون، کپڑے، جوتے، فرنیچر، ایسیسریز، اپلائنسز، یہ سب شاید زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور جو غیر مادی انٹینجیبل نیڈس ہیں جس میں مطلب وہ کیا ہیں لوگ اس کو نہیں ریئلائز کر رہے، اور ان کی اہمیت
ٹینجبل نیڈ سے کہیں زیادہ ہے, لوگ اس بات کو نہیں ریئلائز کر رہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری کچھ غیر مادی ضروریات وہ ہیں جو بہت اہم ہیں, اور ان کو اگنور کرنے کے نتیجے میں ایک وائڈ پیدا ہوتا ہے, ایک ایمپٹینس پیدا ہوتی ہے, اور ایک انٹرنل کرائسس پیدا ہوتا ہے, اور نفسیاتی بحران پیدا ہوتا ہے, فیملی کرائسس پیدا ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہوتے ہیں, اور انسان ہیپینس کا ایکسپیرینس نہیں کر پاتا. وہ جو غیر مادی ضروریات ہیں اس میں ایک ہے ایمان, جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے ایمان. دوسری ہے علم نافع. تیسرا ہے حکمت. چوتھا ہے تعلق. پانچواں ہے محبت. مطلب یہ چند جو بہت اہم ہو سکتے ہیں نا, تو محبت ہماری ایک بہت اہم ضرورت ہے. اب اگر کسی انسان کو محبت تو نہ ملے, لیکن اسے برانڈڈ کلوتھس مل جائیں, اسے جیولری مل جائے, اسے پرفیوم مل جائے, لیکن اسے ٹچ نہ ملے, اس کے پرفیوم کو کوئی محسوس کرنے والا نہ ہو, اس کی جیولری کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, جب اس نے اچھے کپڑے پہنے تو کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا, جب وہ تیار ہو کے نکلا یا نکلی تو اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں, کیونکہ سب اتنے آکیوپائڈ ہیں. اور وہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم سب کے آور کی نا, یہ ویسے بھی ابھی 11th آور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہر گھنٹے کی ایک ویلیو جو ہے نا وہ مارکیٹ نے سیٹ کر رکھی ہے, اور اسے پتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم میں نے کمائی میں لگانا ہے, اور وہ کمانے کی دوڑ میں لگا دیتا ہے, اور جو تھوڑے بہت ٹائم بچتے ہیں اس ٹائم میں وہ گیجٹس کے ساتھ, اسکرین کے ساتھ لگ جاتا ہے. لیکن فیملی کو, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ بہن بھائی ہوں, چاہے وہ اسپاؤس ہوں, اور چاہے وہ دوست ہوں, مطلب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر ہماری آڈینس سے بھی میں اگر یہ سوال یعنی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, تو کیا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اس کو توجہ دے رہے ہیں, ہم اپنی ٹوٹل سیلف کے ساتھ اٹینٹیو ہیں اس کی طرف, اور ہم اسے سن رہے ہیں. اور میں بعض اوقات لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ وہ جو کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں نا, اور جواب میں اوکے فائن ویل کہہ رہے ہوتے ہیں نا, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بھی ضرورت سے زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ سامنے والے کی گفتگو کو جیسے وہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب سننا جو ہے نا بہت مشکل ہوا ہوا ہے لوگوں کے لیے. صحیح. سننا جتنا مشکل ہوا ہوا ہے, دیکھنا اتنا مشکل ہوا ہوا ہے, محسوس کرنا اتنا مشکل ہوا ہوا ہے, اور جو فائن فیلنگز ہیں ان کو ایکسپریس کرنا اور بھی مشکل ہوا ہوا ہے. یہ ڈائلیما سلمان بھی 70 سال پہلے تھا یہ لوگوں میں, یعنی اتنے حد تک, یا یہ انصاف کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا؟ یہ ڈائلیما انڈسٹریل ریولوشن کے بعد شروع ہوا ہے, اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مطلب 150 سال پہلے کا غالب کا ایک شعر ہے, عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. صحیح. اور اب میں اسے اس طرح کہوں گا کہ کام نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے عشق کے. اور عشق یہاں پازیٹیو سینس میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی جو ایک جائز اللہ کے دیے ہوئے نظام کے اندر انسان کی جو جائز محبت کی ایک طلب ہے وہ پوری ہو. تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد, یہ 150 سال پہلے کا شعر ہے, کہ مطلب لوگوں کو انسانوں کی اہمیت اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کتنی دوستی نبھاتا ہے, کتنا سیکریفائس کرتا ہے, مشکل وقت میں کتنا ساتھ دیتا ہے, بلکہ 150 سال پہلے بھی سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ غالب محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کام اورینٹڈ زیادہ ہو گئے ہیں. اب وہ اس وقت ملتے ہیں جب کسی کو کام ہوتا ہے, کام کو انسانوں پہ پریفر کرتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے. مطلب یہ جو اس وقت کا ڈائلیما ہے نا کہ سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہیں سب سے زیادہ اسی کو ستاتے ہیں, سب سے زیادہ تکلیف میں بھی اسی کے ہاتھوں پڑے ہیں, اور سب سے زیادہ تکلیف میں بھی اسی کو ڈالا ہوا ہے جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں, اس کو سب سے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ کی بات ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ لو کے حوالے سے بات کی جائے. میں اس میں ایک بات یہ ہے کہ ابھی لوگ یہ ایسیوم کر رہے ہیں کہ محبت کر رہے ہیں. اچھا, لیکن کیا وہ محبت کر رہے ہیں؟ کیا اسے محبت کہا جائے گا؟ یہ جو آپ کے اندر ایک اسٹارم پیدا ہوا ہے, آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہے, کیا محبت صرف اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہے؟
اور اگر کوئی چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور بہت زیادہ اچھی لگنے کی وجہ سے میں اس کو ایکسس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر ایک سینس آف پوزیشن کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں، یہ محبت نہیں ہوتی. یہ محبت کی وہ ویکسین ہے جو اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں ٹین ایجرز کو لگا دی گئی ہے یا لگ گئی ہے یا ہماری انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے کہ بس جو اچھا لگے اس کو بس ٹوٹ کے چاہو اور اس کو پکڑ لو اور بس اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اور یہ نہ دیکھو کہ کسی بھی انسان سے کسی بھی انسان کا تعلق کوئی ڈیوائن پرنسپل بھی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی پیورٹی ڈیفائن ہوتی ہے، سینکٹیٹی ڈیفائن ہوتی ہے، تعلق کی ترتیب ڈیفائن ہوتی ہے، کس کو کس پر، مطلب بیوی سے تعلق اور محبت اس کا اپنا ایک مقام ہے، ماں سے تعلق اور محبت اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور ان کے اندر کلیش نہیں ہے. کلیش اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کنفیوژن کے ساتھ ان دونوں کو پرسو کرتے ہیں، جب ہم ترتیب چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم یا اسی طرح مطلب اولاد میں محبت ہے، اولاد کی محبت بھی ہے اور بیوی کی محبت بھی ہے جی. اور کس کی محبت، مطلب ان دونوں میں کلیش اس وقت پیدا ہوگا جب کنفیوژن موجود ہوگی. اگر کلیئرٹی ہوگی تو یہ کلیش نہیں ہوگا، یہ کمپلیمنٹ کرے گی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک گریٹر کاز کے اندر یہ ساری فورس جو ہے وہ کنٹریبیوٹنگ ہوگی. لیکن یہ کلیئرٹی اس وقت مسنگ ہے. اپولوجیز فار انٹرپشن، لیکن میں نا یوتھ کے پرسپیکٹیو سے اور اپنی آڈینس کے پرسپیکٹیو سے بھی سن رہا ہوں گا، اور میں جو ان کے ذہن میں پوٹینشیلی سوال آ سکتا ہے وہ آپ سے میں پوچھ بھی لوں گا. تو اچھا ہے، یہ مجھے مدد ملے گی. جی اچھا، یہ بتائیں کہ یہ تو کیا نفسیات نہیں ہے انسان کی کہ جو چیز اس کو محبوب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پانا چاہتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس کو چیرش انجوائے تبھی کر پاتا ہے جب وہ قریب ہوتی ہے، اور جب دور ہوتی ہے تو اس کو انزائٹی ڈپریشن. یعنی تو شروع سے ہی ہم یعنی سلف صحابہ کتنا وہ کسی اگر خاتون سے محبت ہو گئی، کسی گھوڑے سے محبت ہو گئی تو دے وانٹڈ ٹو بی ود. ایون صحابہ جب اللہ کے نبی سے دور جائے تھے تو ان کو ایک بے چینی سی اور ان کی پریزنس میں سیٹسفائڈ فیل کرتے تھے. تو اس کو کیسے آپ کہ میں جو محبت ہے بٹ پانا بھی نہ چاہوں تو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت اہم بات ہے. ایک فریز اکثر یوز ہوتا ہے، لو از بلائنڈ. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. لو از بلائنڈ، اور یہ بہت مس لیڈنگ فریز ہے. جی، ہماری ایمانی تناظر میں لو بلائنڈ نہیں ہوتا. لو ایک فورس ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نیچرل ہے، اور محبت کے اندر جو ایک انٹرنسک اس کا ایک ایمبیشن ہے وہ قرب ہے. جی، وہ یہ ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اس کے قریب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ کرام آئے، بلکہ کوئی صحابی آئے، انہوں نے، اور یہ جیسے تمام صحابہ کے اندر اس طرح کا سوال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ سوال چل رہا تھا. تو ایک صاحب نے ہمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جنت میں ہوں گے اور ہم سب اگر اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہم بھی وہاں پہنچ سکے، تو وہاں تو اتنے سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اتنے سارے انبیاء ہوں گے، لوگ ہوں گے، تو ہم آپ کو وہاں کیسے تلاش کریں گے اور ہمیں وہاں کیسے آپ دکھائی دیں گے؟ یہاں تو ہم ہر وقت آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، وہاں اگر ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں اس نے محبت کی ہوگی. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ محبت کی ایک نیچرل کیپیسٹی اور ایک نیچرل ایک فطرہ ہے ہمارے اندر محبت کی، اور یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہمارے اندر محبت اور رحم اللہ نے ڈالا ہے. اتنا رحم اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے، اس کے باوجود دنیا میں اتنی وائلنس ہوتی ہے. اگر یہ فطرت میں رحم نہ ڈالا ہوتا تو دنیا کا کیا حال ہوتا؟ صحیح. تو لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہے کہ ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ایک دوسرا اصول ہے، جب ہم دین ہماری زندگی میں آتا ہے تو یہ والا سوال کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا میری لائف اس سے ڈرائیو کرے گی کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، یا میری لائف اس سوال سے ڈرائیو کرے گی کہ میرے لیے کیا اچھا ہے.
اور میرے لیے جو بھی اچھا ہے وہ میں نے کیسے ڈیفائن کیا ہے. صحیح. یعنی میں کس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں. تو ہوگا یہ کہ جب وہ لو جس کے اندر علم نافع شامل ہو جائے, جس میں نور ہدایت شامل ہو جائے, اس کو ایک ڈسپلن ملتا ہے, اس کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے, اور وہ جو ساری فورس ہے وہ کسی بڑے کاز میں کہہ لیجئے کہ صرف ہوتی ہے, انویسٹ ہوتی ہے. تو ہماری ایمانی تناظر میں محبت کے اندر تعظیم, ادب, احترام اور بے تکلفی یہ کو ایگزسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس وقت ٹین ایج کا عشق ہے نا, یا وہ جو محبت ہے جو کسی ڈیوائن پرنسپل کو خاطر میں نہیں لاتی, وہ کہتی ہے کہ بھائی بس میرا جو دل چاہ رہا ہے, جو مجھے اچھا لگ رہا ہے, وہ میں نے اپنے سامنے کوئی لیمٹس نہیں رکھنی, بس مجھے جو اچھا لگ رہا ہے. اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اگر مجھے گیم اچھا لگ رہا ہے تو میں گیمنگ میں ڈوب جاؤں گا. اگر مجھے کوئی چیز کھانے میں اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو کھاتا رہوں گا اور اوبیس ہو جاؤں گا. اگر مجھے کوئی بندہ اچھا لگ رہا ہے تو میں مطلب میری زندگی میں اور بھی بندے ہیں, یہ بندہ بہت اچھا ہے, لیکن فرینڈ اور فیملی میں فیملی فرینڈ سے زیادہ اہم ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ فرینڈ کو فیملی پہ پریفر کر رہے ہیں تو یہ ترتیب تو مطلب یہ ترتیب کیا, کون سی ترتیب میں ہوگا یہ؟ فرینڈ اچھا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, فرینڈ سے محبت ہے, بہت اچھی بات ہے, سبحان اللہ, لیکن کوئی ڈسپلن ہوگا نا, علم نافع طے کرے گا کہ چیزوں کا آرڈر کیا ہوگا. علم نافع بات کی کہ مجھے چاہیے کیا, یا میرے لیے کیا چیز بہتر ہے جس کو میں چاہوں. جیسے ایون مجھے سبحان اللہ معاذ بن جبل کا جو کوئکلی واقعہ یاد آتا ہے, وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے اور مدینہ کے کنارے پہ لے گئے, اور آپ نے معاذ بن جبل یہ واحد وہ صحابی جن کو کہا تھا کہ واللہ انی احبک یا معاذ, کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں معاذ. تو اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو کہا تھا, جن کے تھرو ہمیں سارا یہ پیغام پہنچا. تو جب معاذ بن جبل کو مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں لے گئے تو کچھ انسٹرکشنز دی کہ ان کو پہلے توحید کی دعوت دینا اور پھر ایکسپریسی دعوت دینا, اور پھر یہ کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس آئے نا میری مسجد تو دیکھے, میرا گھر تو دیکھے, بٹ مجھے نہ پائے. اچھا, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور رونا شروع ہو گیا, اور کہا کہ رسول اللہ مجھے نہ بھیجیں آپ. تو آپ نے کہا کہ نہیں, تمہارا جانا زیادہ ضروری ہے وہاں پہ. اچھا, معاذ بن جبل نوئنگ کہ میں جب واپس آؤں گا تو یہ حبیب سے آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد کبھی نہیں مل پاؤں گا, اسٹل ہی چوز دا سیپریشن اوور کلوزنس, محبت کی وجہ سے ہی. تو محبت تو پھر آپ کو اگر آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو دور رہنے پہ بھی جو ہے نا وہ بلکہ کیٹلسٹ ہے جو آپ کو دور بھیجے گی, کیونکہ حبیب کا حکم تھا. آئی تھنک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جیسے آپ نے بات کی تھی نا کہ مجھے میرے لیے کیا بہتر ہے, وہ چیز زیادہ انسان اسپیشلی یوتھ کے لیے آج کل, ٹھیک ہے, اف یو آر انوالو انٹو سمبڈی, آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے, بہت بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے, آپ یو فیل بٹرفلائز ان یور اسٹمک اینڈ یو فیل یعنی کہ ڈیفوڈلز گر رہے ہیں اور لوگ وائلن بجا رہے ہیں جب وہ نظر آتی ہے, تو لیکن آپ یہ سوچیں گے کیا یہ میرے بچوں کی ماں کے طور پر میں اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, یا کیا میری والدہ کے لیے یا ایز اے بہو ایکسیپٹیبل ہے, یا اسی کو اس سیم حلیے میں سیم کردار کے ساتھ جب میں گھر میں ہوں گا کیا مجھے ایکسیپٹیبل ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں سمجھنا یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ, صحیح ہو گیا, بہت بہت اہم بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مفہوم کی بات ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آقا کو جنیں گی. جی, ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. عورتیں جو ہیں وہ اپنے آقا کو جنیں گی. جی, تو ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے, بہت محبت ہوتی ہے, اور یہی محبت امتحان بن جائے گا کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا بالکل جیسے یعنی اولاد سے محبت ایک بڑے کاز کی خاطر ہے, اولاد سے محبت الٹیمیٹ کاز نہیں ہے. اللہ نے اولاد کی جو محبت میرے دل میں ڈالی ہے یہ ایک بڑے کاز کی اسٹرگل کے لیے مجھے میرے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہے مجھے, تاکہ میں وہ کام کر سکوں. میں اولاد کی تربیت میں اچھے ٹیمپرامنٹ کا مظاہرہ کروں,
ان کو ٹالریٹ کروں, ان کی رسپیکٹ کروں, ان کو مارجن دوں, ان کو انڈرسٹینڈ کروں, ان کی ہر بات کو مطلب ان کے اوپر سخت ہاتھ نہ رکھوں, ان کو جینٹلی ان کو ہینڈل وتھ کیئر کروں. تو یہ پوری کیپیسٹی میرے اندر رب کریم نے رحم اور محبت کی صورت میں رکھی ہے. لیکن اگر اولاد کو میں اپنا اینڈ بنا لیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ مائیں عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی, یعنی وہ ان کے لیے ایسا ہوگا, اس کو اس طرح فالو کریں گی, یعنی زندگی یعنی جو ان کی رضا ہے وہ میری رضا ہے, جو وہ چاہتے ہیں وہی میں چاہتی ہوں, مطلب سرنڈر کر دیں گے. وہی ہم سب کو یعنی اولاد کی وانٹ تو ہمیں اللہ کی فالو کرنی ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ, ٹھیک ہے, تمہاری بیوی میں اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تمہارا دشمن ہے. اور یہ یعنی دشمن کے سینس میں کہ اگر یہی محبت آپ کو حرام کمانے پہ فورس کری ہے کہ آپ سودی جاب کر لیں یا آپ 2 نمبری کر کے کچھ بچوں کو اچھے کپڑے پہنا دیں, تو یہ دشمن ہے پھر. تو یعنی یہ محبت ڈرائیو کرنی چاہیے جیسے آپ نے کہا. اچھا یہ سلمان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو انٹینجیبل نیڈز آر مور امپورٹنٹ دین دا ٹینجیبل نیڈس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اس سے پہلے یہ جو بڑا ایک عام طور پہ بات ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہماری بیسک نیڈز ان ٹرمز آف ٹینجیبل نیڈز پوری نہیں ہو رہی. لیکن اگر ہسبینڈ بہت زیادہ رسپیکٹ اور لو دینے والا ہے, لیکن پھر بھی اس ہائپر کنزیومرزم کی وجہ سے اور کیپٹلزم کی وجہ سے نا ایک سیٹسفیکشن نہیں ہے, بیکاز کانسٹنٹ کمپیئرنگ ہو رہی ہے, کمپیریزن ہو رہا ہے انسٹاگرام پہ اور باقی سوشلز پہ. لیکن اگر ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایک گھر سے دوسرے گھر اور تیسرے گھر اور چوتھے اپنے پورے 9 گھر میں جاتے تھے اور کہتے کوئی ہے کچھ کھانے پینے کے لیے, تو وہاں وہ کہتی تھیں کہ نہیں کچھ نہیں موجود سوائے اسودان کے یعنی کھجور اور پانی کے. لیکن اسٹل وہ اللہ کے نبی کے ساتھ لائل تھیں اور وہ اٹیچ تھیں, مطلب شکایت نہیں کرتی تھیں. پرابلی بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا, ان کے جو انٹینجیبل نیڈس کا پورا کرنا تھا, دیٹ واز فار مور گریٹر دین دا ٹینجیبل نیڈس. اور آج کل ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ ٹینجیبل نیڈس تو بھمبار ہے, گاڑی ہے, ڈرائیور ہے, اچھے اسکولز میں جا رہے ہیں بچے, انٹرنیشنل ٹرپس بھی لگ رہے ہیں, بٹ خاتون سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. پہلے تو وہ جو آیت آپ نے شیئر کی وہ بڑی اہم, اس میں مجھے ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے طاہا بھائی. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے طاہا بھائی, مال, اولاد اور تمہاری بیویاں یا تمہارے اسپاؤس اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. فتنہ مصیبت کے معنی میں نہیں بلکہ ٹرائل کے معنی میں. یہ تمہارا ٹیسٹ پیپر ہے. اولاد اور بیوی یا شوہر تمہارا ٹیسٹ پیپر ہے. یو ول بی یعنی یہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو اور ان کی محبت میں اس کو بھول تو نہیں جاتے. صحیح. میں ایک بات اکثر غور کرتا ہوں کہ یہ سارے وہ رشتے ہیں جو جائز رشتے ہیں اور جو مطلب سمجھ لیں کہ بہترین, مطلب بیوی اور اولاد جو کہ وہ رشتہ ہے جو شریعہ کی باؤنڈریز کے یا شریعہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے نا, ان کو امتحان کہا گیا. تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ امتحان نہیں ہوں گے, وہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے. جو ہماری زندگی میں اور بہت سارے لوگ ہیں, مطلب بیوی اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے, تو جو باقی سارے لوگ ہیں جن کو ہم فتنہ, مطلب کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی میرے لیے ٹرائل ہے کہ یہ جو مجھے بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں اور کبھی میں دل اس پہ پھینک رہا ہوں, کبھی دل اس پہ پھینک رہا ہوں. صحیح. تو یہ مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے, تو وہ جو دنیا میں باقی لوگ ہیں وہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے. بالکل ایسی بات ہے. تو اس کے لیے ہماری جو ذہن ہے اللہ کرے کہ تیار ہو. باقی وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ جو ٹینجیبل والی بات ہے نا, اصل میں لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ان کی جو وہ والی غیر مادی ضروریات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں. وہ ٹینجیبل نیڈس کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور یہ علم کی کمی کی وجہ سے. اور میں وہ جو 3 سوال ہیں نا کہ جو میں نے ابھی رکھے کہ زندگی ڈرائیو ہو رہی ہے اس سوال سے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, میں وہ پرسو کروں گا. حالانکہ آئیڈیلی زندگی کو ڈرائیو ہونا چاہیے اس سوال سے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے, بالکل میں اس کو پریفر کروں گا. اور میرے لیے کیا اچھا ہے
یہ کیسے ڈیفائن ہوا ہے اس کو میں چیک کروں گا کہ میں نے یہ کیسے کنکلوڈ کیا کہ میرے لیے یہ اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا میں نے ڈیوائن گائیڈنس سے مدد لی یا نہیں لی, اس کے لیے کیا میں نے مشورہ کیا یا نہیں کیا, اس کے لیے میں نے اصحاب حکمت یا اصحاب علم سے کچھ کنسلٹ کیا یا نہیں کیا, اس کے لیے میں نے ٹھنڈے ذہن سے سوچا یا نہیں سوچا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے. تو ایک معاملہ یہ ہے. اور اصل میں ہم سے اللہ نے بندگی کا جو تقاضا کیا ہے وہ یعنی اللہ نے بندگی کے تقاضوں کو جن عنوانات کے, جن ٹائٹلز کے انڈر میں ہمیں ڈیفائن کیا نا, اس میں سے ایک ٹائٹل محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. اور قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یہ سب سے زیادہ جو عزیز چیز ہے تمہاری, بلکہ یہ بڑا مشکل ٹیسٹ ہے. اگر ہم لوگوں سے یہ ٹیسٹ کر لیا جائے کہ ہمارے پوزیشن میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہے, اگر اس کی محبت میں نے اپنے دل سے ختم کی اور اس کو کسی بڑے کاز کے لیے اویلیبل کیا, اگر میں نے نہیں کیا تو قرآن کا تو اسٹیٹمنٹ بڑا سخت ہے. اچھا, یہاں پہ نا ہم غالب البر سے مراد یعنی تنفقوا سے مراد ہم صرف مال لے لیتے ہیں. انفارچونیٹلی مال صرف نہیں ہے, یہاں پہ وہ گرل فرینڈ بھی ہے جس کو آپ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں. یہاں پہ وہ ڈرگ بھی ہے جس کو آپ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں پرابلی. اور یہاں پہ وہ زبان سے گالی گلوچ یا وہ کرس ورڈز بھی ہیں. ایون یہاں پہ غصہ بھی ہے کہ جس کو آپ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں, کہ کیونکہ مما تحبون جو ہے نا, اصل ہم نے یہ ٹٹولنا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند چیز کون سی ہے جو میرے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتی ہے. تو کیونکہ صحابی کا اس پہ واقعہ انہوں نے اپنا باغ دے دیا تھا تو ہم اوکے ٹھیک ہے چلو مال دے دو جی, جو یا اپنی کوئی بہت سے لوگ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں اپنی گولڈ کی جیولری دے دی, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ان سے, اور بہت بڑا عمل ہے یہ. بٹ اصل چیز یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے میرے دل میں, جو چیز واقعی میں اللہ اور میرے بیچ میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے, تو اس کو اصل قربان کرنا میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. یہ بتائیے کہ سلمان بھائی کہ یہ جو یوتھ کو ہر موڑ پہ پیار ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک ایشو, اور دوسرا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو محبت ہے, 1-2 سال گزرے وہ ایک چارم رہا, وہ فینٹسیز رہیں, لیکن اس کے بعد 5-10 سال ہو گئے تو وہ صرف ایز روم میٹس ہی رہ رہے ہیں, بٹ وہ ہسبینڈ وائف یا سول میٹس نہیں رہ رہے. اس کی بڑی وجوہات کیا آپ سمجھتے ہیں, اور اس پہ کیسے ٹیکل کیا جائے اس چیز کو کہ انجوائے کیا جائے اس ریلیشن شپ کو؟ محبت جو ہے نا وہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. محبت جو ہے نا وہ دینے کا عمل ہے, اور ہماری سوسائٹی میں محبت کا کامن پرسیپشن یہ ہے کہ جیسے کچھ لینے کا عمل ہے, لیکن ایکچولی یہ گیونگ ہے. اور بچوں کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہو رہی, بچوں کو وہ ویلیو جو ان کے والدین کی طرف سے ملنی چاہیے, جو ٹرسٹ ملنا چاہیے, ان کو جتنا انڈرسٹینڈ کیا جانا چاہیے اور ان کو جتنی وارمتھ ملنی چاہیے اپنے والدین سے اور جتنی ایکنالجمنٹ ملنی چاہیے, وہ سب انہیں ہمارے معاشرے میں نہیں مل رہی. بعض اوقات جب ہم بہت سے والدین اپنے بچوں کی اگر کسی عمل کی تعریف کرتے ہیں تو مائنڈ لیسلی کرتے ہیں, اور جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو مائنڈ فلی کرتے ہیں. اور تعریف ویسے بھی ٹھیک چیز نہیں ہے, مطلب تعریف کی جگہ اس کو محبت چاہیے, ٹرسٹ چاہیے, اس کو ریکگنیشن چاہیے آپ سے, تو وہ نہیں مل پاتی. اور یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک محبت کی مطلب ایک بھوک ہوتی ہے, اور محبت کی بھوک اگر جائز راستے سے پوری نہ ہو تو وہ مطلب بھوک کوئی سی بھی ہو نا بڑی خطرناک ہوتی ہے. مطلب کسی بھی طرح کی بھوک جو ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے. تو یہ جو کیوریوسٹی ہے, یہ ذہن کی بھوک ہے نا, جب علم نافع نہیں ملتا تو کیوریوسٹی ڈرائیو کرتی ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے, جو واٹس ایپ کے گروپس میں ہر وقت تانکنا جھانکنا ہے نا, یہ لا تجسسو کی ماس اسکیل وائلیشن جو ہے نا, یہ علم نافع کی بھوک ہماری نہیں پوری ہوئی. لہٰذا ہر طرف فلانا کیا کر رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے, وہ مائنڈ لیسلی مطلب آپ کو کیا اس سے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن لوگ دیکھے جا رہے ہیں. اسی طرح وہ جو محبت کی بھوک ہے وہ پوری نہیں ہوئی ان کی. تو اس وجہ سے ایک تو پرابلم یہ ہے. اور جو ہسبینڈ وائف کا ایشو ہے, ہماری یہاں رسپیکٹ جو ہے نا, جب وہ مطلب ہماری دیکھیں جو ویسٹرن ماڈل ہے نا, اس میں اتھارٹی نہیں ہوتی, اس میں
جو دو محبت کرنے والے ہیں وہ ایکول فوٹنگ پہ ہوتے ہیں. صحیح. اس میں مساوات ہے, ایکویلٹی ہے, دونوں کی ایکول رائٹس ہیں. وہاں پر ایتھارٹی جو ہے نا وہ پرسنل فریڈم کے لیے تھریٹننگ ہے, اور پرسنل فریڈم کو میکسیمائز کرنا. بلکہ اس وقت میں بہت سے یوتھ کو دیکھتا ہوں, مذہبی ذہن رکھنے والے لڑکے اور لڑکیاں بھی بعض اوقات اپنا فیئر بتاتے ہیں شادی سے پہلے کہ ہمیں فیئر یہ ہے کہ جو میری فریڈم ہے نا, جو میری آزادی ہے, وہ کہیں قربان تو نہیں ہو جائے گی جب میں شادی کر لوں گی یا شادی کر لوں گا, یہ اپنی تو نہیں چلائیں گے. یا لڑکا سوچ رہا ہے کہ مجھے شادی کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو کہیں کچھ کمپرومائز تو نہیں کرنا پڑے گا, جو میرا فل جو فری میرا لائف اسٹائل ہے, جب چاہوں سوؤں, جب چاہوں کھاؤں, جب چاہوں باہر نکل جاؤں, دوستوں میں چلا جاؤں. یہ فن جو ہمارا فن ہے نا, فن زندگی فن ہے نا, تو فن پہ کوئی کمپرومائز نہیں, فریڈم پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. تو محبت جو ہے نا وہ تو مطلب وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. وہ اس کے اندر آپ کو اس میں ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ محبت کیا ہے, اس کو ذرا سا ڈیفائن کرتے ہیں. محبت ہمارے تناظر میں جب ہم کسی کی نیڈس کو اور کسی کی وانٹس کو اور کسی کی ایکسپیکٹیشنس کو ویلیو دیتے ہیں اور کسی کی فیلنگس کو ویلیو دیتے ہیں, اور اس محبت کے نتیجے میں یعنی محبت صرف یہاں پہ نہیں ختم ہوتی کہ مجھے کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے, بلکہ اہم بات یہ ہے کہ میں اب اس کو سمجھنا چاہتا ہوں, میں اس کا قرب بھی چاہتا ہوں, میرے اندر ٹوگیدرنیس کی اسپرٹ بھی پیدا ہوتی ہے, اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ اس کے ساتھ وقت گزاروں اور اسے سمجھوں. ایک چیز تو یہ ہے, لیکن میں اپنی نیڈس اور اپنی وانٹس سے زیادہ اس کی نیڈس اور اس کی وانٹس کو اہمیت دے سکوں, میرے لیے سیکریفائس کرنا ریگریٹفل نہ ہو. اگر آپ کے لیے سیکریفائس ریگریٹفل ایکسپیرینس ہے تو آپ کو محبت نہیں ہے. اگر آپ ابھی بھی یعنی وہ انسان جس سے تعلق کے نتیجے میں آپ اپنے رائٹس کے لیے پریشان رہتے ہیں, وہاں محبت نہیں ایگزسٹ کرتی. یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ہماری ایمانی تناظر میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ محبت جو ہے وہ اللہ کے راستے کی دیوار نہیں بننی چاہیے. اور ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت, تو بیسیکلی تو محبت ایک فطری ہمارے اندر ایک اللہ کا ایک انعام ہے کہ ہمارے ہر چاہے وہ نان مسلم بھی ہو اس کے دل میں بھی بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے ایمان اور علم نافع اسے عطا ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس محبت کو ایک سینس آف ڈائریکشن مل جاتی ہے, اور وہ محبت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور اس کے دو بڑے نتائج ہوتے ہیں بڑے پریکٹیکل ٹرمز میں, اور وہ ریلیشن شپ کی کوالٹی کو سپریم پوزیشن پہ پہنچاتے ہیں, مطلب بہت ہی خوبصورت بناتے ہیں. اور وہ جو محبت ہے جو پیور لو ہے وہ دو نتائج پیدا کرتا ہے. مطلب ایک یہ ہے کہ وہ جب بھی آپ کو وہ محبوب اچھا لگتا ہے آپ کے دل میں اللہ کا شکر بھی پیدا ہوتا ہے. تو اب محبوب نے آپ کو اللہ سے جوڑا, آپ کو بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ کو بچے اچھے لگ رہے ہیں, آپ کو والدین یا دوست اچھا لگ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ محبت وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے اندر فال کرتی ہے, اور اس کے اندر بھی یعنی چونکہ اب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو تمہاری تعریف بھی اصل میں اللہ ہی کی تعریف کا ایک تسلسل بن رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین ہی کا ایک تسلسل ہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو یا تم اچھے لگ رہے ہو, اور اس پہ انسان کو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ ایک جیسے انسان کی محبت جو ہے اس کا ایک پہلا اسپیکٹ ہے. دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے, اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا آسان ہو جائے. یعنی آپ کے اندر جو صبر کا جذبہ ہے یہ محبت اس کو نرچر کرے. مطلب دنیا میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جس کی بات کا برا نہ ماننا آپ کے لیے آسان ہو. یعنی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ انسان سب سے زیادہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اس کی بات کا برا نہ مانیں. اور اگر ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا تو محبت ہمارے لیے انجوائبل نہیں رہے گی. ابھی جو پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم
یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ شکر اور صبر یہ دونوں اس محبت کے اندر ایک پیکج ڈیل کے طور پہ آتا ہے کہ مطلب مجھے چاہے وہ فیملی میں کسی سے محبت ہو وہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن ایکچولی وہ یعنی وہ محبت جو اللہ کے راستے کی دیوار بن جائے وہ محبت ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ محبت جو اللہ کے راستے کا دروازہ بن جائے یا راستہ بن جائے، مطلب مجھے فیسیلیٹیٹ کرے، میرے اندر ایک معاف کرنے کی کیپیسٹی، شکر کرنے کی کیپیسٹی وہ میرے اندر ڈیولپ کرے۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ نہ بھولوں کہ آرڈر آف ریلیشن شپس کیا ہونا چاہیے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا نا کہ والد جو ہے وہ یعنی جنت کے، یعنی اس مفہوم کی بات ہے کہ والد کی جو خدمت ہے یا والد کی جو محبت ہے یا والد سے جو تعلق ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اس مفہوم کی بات ہے کہ مطلب جیسے جنت کے دروازوں کی ایک میٹافر یوز ہوئی، اسی طرح والدہ کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ والدہ کے لیے کتنی بڑی میٹافر یوز ہوئی ہے اور کتنا اس کی ایک فضیلت بتائی ہے کہ تو والدہ سے جو محبت اور تعلق ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، اگر آپ کا اصول یہ ہے کہ جو مجھے اچھا لگے گا وہاں تک تو میں ساتھ چلوں گا، جس دن آپ بریانی بنائیں گی، جس دن آپ میری مرضی کی چیزیں دیں گی، جس دن آپ مجھے گفٹ دیں گے، جس دن آپ مجھے فالو کریں گے اس دن تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مطلب مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ الٹیمیٹ کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ میرے لیے کیا اچھا ہے اس کو میں سمجھنے کی کوشش کروں اور مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے اس کو میں اس کے انڈر میں لانے کی کوشش کروں۔ تو میاں بیوی کے تعلق میں بھی جسے میں کہتا ہوں کہ بے تکلفی اور عزت اور ادب اور احترام یہ کو ایگزسٹ کرنا چاہیے، یہ ہماری ایمانی تناظر میں میاں بیوی کے محبت کی سب سے جائز شکل ہے۔ لیکن جب عزت اور احترام ختم ہو جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ مطلب اتنے فرینک ہو گئے اور اتنے کینڈڈ ہو گئے کہ بالکل پھر ایک بلنٹ ہو گئے، بلکہ اگر ہم ذرا سلینگ میں کہیں تو منہ پھٹ ہو گئے، ذرا بدتمیز ہو گئے، اور اس میں پھر جیسے دونوں جو ہے نا وہ ایکول فوٹنگ پہ اور بڑا کراس فائر ہوتا رہتا ہے اور محبت بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ والی محبت تو کوئی محبت نہیں ہوتی۔ میں سر ایک جانتا ہوں، میرے فیملی میں ایک میری بیسیکلی بڑے قریبی ریلیٹیو ہیں، وہ ان کی جو وائف ہے نا ان کی بڑی اچھی گپ شپ، بڑا اچھا ریلیشن ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کو نا ہمیشہ خان بولتی ہیں، خان یہ کہہ رہے تھے، خان وہ کہہ رہے تھے، اور سارا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وائف ہونے کے ساتھ یعنی آپ ساری زندگی ساتھ گزار لی، بڑے بچے ہیں، نانی دادا دادی ابھی اس حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ مجھے وہی چیز، یہ ٹرمینالوجی بہت پسند آئی ان کی کہ اپنے ہسبینڈ کو بڑے رسپیکٹ سے پکارنا، اینڈ دین میں نے ان کے اندر بھی ہسبینڈ میں بھی ایک ریپلیکا دیکھا، یعنی جو ہے نا اس کو ریفلیکٹ کرنا محبت کو دیکھا کہ دا وے ہی یوز ٹو رسپیکٹ ہز وائف۔ ہسبینڈ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ میری وائف مجھے رسپیکٹ فل ورڈ سے بلائے، صرف میں نام سے نہ پکار رہی ہو کہ توحا ادھر آئیں، اچھا تو توڑاک تو بہت ہی دور کی بات ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم یا تو، ہاں کبھی کبھی کیجول میں آپ بہت ہی گپ شپ مار رہے ہیں تو تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا، لیکن جنرلی 95% رسپیکٹفل وے میں پکارنا، تو یہ بڑا ایک اور رسپیکٹ دونوں کی ہونی چاہیے، مطلب بیوی کی بھی رسپیکٹ جیسے بڑی ضروری ہے، بالکل، کہ بلکہ بیوی تو بہت۔ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بلکہ بیوی تو بہت مطلب اتھارٹی میں آپ کے بعد فیملی کے اندر آپ کے بعد آپ کی سیکنڈ ہے جی۔ ایون بچے جو کہ بہت چھوٹے ہیں ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، تو جب بچوں کی سیلف رسپیکٹ اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ ہے تو بیوی کے ساتھ بھی بہت محبت اور بہت شفقت اور بہت اس کی جو فیلنگز ہیں، اس کی جو کیئر ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو نک نیمز عائش کے ساتھ پکارتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ یعنی گیونگ نک نیمز ٹو سم تھنگ شوز کہ وہ چیز آپ کے بڑے قریبی ہے۔ جیسے بچوں کو ہم بہت زیادہ نا نک نیمز دیتے ہیں، جیسے وائف کو بھی نک نیم دینا میں سمجھتا ہوں، اور ایون وائف کو بھی جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو اپنے شکر والی کیفیت، شکر اور صبر کی والی، تو ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ،